یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ایک اور محاذ کھول دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے ان حملوں میں ایران کی فوجی اور جوہری تنصیبات، ٹاپ فوجی کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنٹسٹس کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے غزہ کی ہی طرح تہران کے شہریوں سے کہا کہ وہ فوراً شہر چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ اسی قسم کی بات امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کی۔ ایران نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں زیادہ تر عام شہری ہلاک ہوئے۔ ایران نے جوابی کارروائی کی اور اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل سے حملے کیے۔ ان میں سے کچھ میزائلز اسرائیلی دارالحکومت تل اویو سمیت کئی اسرائیلی شہروں پر گرے اور ایک آئل پلانٹ بھی ان کی زد میں آیا۔ جنگ تو ہم سب اپنے سکرینز پر ریئل ٹائم میں دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سوال شاید سب کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اچانک ایران پر اس طرح حملہ کیوں کیا اور ایران کا جوہری پروگرام اس قدر متنازع کیوں ہے؟ اسرائیل اور مغربی ممالک کو ایران کے جوہری پروگرام سے آخر کیا مسئلہ ہے؟ آج سیربین میں انہی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ویسے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایران میں ایٹمی پروگرام کا آغاز کس ملک کی مدد سے ہوا تھا؟ امریکہ کی مدد سے۔ 1957 میں امریکی صدر آئزن ہاور کے دور میں شروع کیے گئے اس پروگرام کا نام ایٹمز فار پیس رکھا گیا۔ 1970 تک یہ پروگرام چلتا رہا، لیکن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد یہ ایٹمز فار پیس پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور اس نے کبھی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی ایک دہائی تک جاری رہنے والی تحقیقات کے دوران اس طرح کے شواہد ملے کہ 1980 کے اواخر سے 2003 تک ایران کی حکومت نے ایک نیوکلیئر یا ایٹمی بم بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ ویسے ایران کے ایٹمی پروگرام کا ایک پاکستان کنیکشن بھی رہا ہے۔ نتانز میں ایرانی سینٹریفیوج پروگرام کا قیام کافی حد تک ان ڈیٹیلز اور مٹیریلز کی بنیاد پر کیا گیا جو ابتدائی طور پر پاکستانی نیوکلیئر سائنٹسٹ AQ خان نے ایران کو سپلائی کیے تھے۔ خیر 2015 میں ایران نے 6 بڑے ممالک کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل سائن کی، جس کے تحت نیوکلیئر ایکٹیویٹیز پر ریسٹرکشنز اور IAEA کی طرف سے مانیٹرنگ کے بدلے سینکشنز کو ختم کیا گیا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے 2018 میں اپنی پہلی ٹرم کے دوران امریکہ کو اس ڈیل سے الگ کر دیا اور امریکی سینکشنز بحال کیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے اس فیصلے کو خطے میں امریکہ کے اتحادیوں موسٹلی اسرائیل نے کافی حد تک انفلوئنس کیا۔ جواب میں ایران نے انریچمنٹ کے بارے میں پابندیوں کی خلاف ورزی کی۔ پچھلے ہفتے یعنی 12 جون کو IAEA نے 20 سال میں پہلی بار باضابطہ طور پر یہ کہا کہ ایران نان پرولیفریشن کی اپنی آبلیگیشنز کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو ایران کا جوہری پروگرام اتنا متنازع کیوں ہے؟ اس کے باوجود کہ ایران بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا اور یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ سید محمد علی جوہری امور کے ماہر ہیں اور ایران کے جوہری پروگرام پر بہت تحقیق کر چکے ہیں۔ جو IAEA میں بحث ہے وہ بہت عرصے سے یہ رہی ہے کہ ایران علمبردار رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر ویپن فری زون بنایا جائے، یعنی کہ پورے مشرق وسطیٰ میں کوئی ایٹمی ہتھیار رکھنے والی ریاست نہ ہو اور اس کے اوپر سارے سائن کریں۔ دوسری چیز، اس نے اپنے ساتھ ہی ساتھ میزائل پروگرام کو بہت ترقی دی ہے، خصوصاً کروز میزائل، لیکن جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کا میڈیا پہ تو افیکٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ ان کے ساتھ WMD وار ہیڈ نہ ہو تو اس کے بغیر اس کی کوئی خاص صلاحیت یا کارکردگی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے مغرب میں خاص طور پہ اور اسرائیل میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے اپنا میزل، خصوصاً بیلسٹک میزل پروگرام بنایا ہے، وہ اس کے بغیر ایٹمی ہتھیار جو ہے بنانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایٹمی ہتھیار کو کسی ذریعے سے ایک ٹارگٹ تک پہنچانے کی صلاحیت بھی تو حاصل کرنی ہے۔ IAEA کے بیان کے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر اپنے حملوں کا آغاز کیا۔ اسرائیل کے اہداف میں سر فہرست ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہی تھیں۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، جو کہ وہ کہتا ہے پرامن ہے، کافی وسیع ہے اور یہ کئی تنصیبات یا سائٹس پر مشتمل ہے۔ تو اب تک ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ نتانز پلانٹ کا ابو گراؤنڈ پارٹ یعنی زمین کے اوپر بنا ہوا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔
اس سے پہلے اصفہان نیوکلیئر ٹیکنالوجی سینٹر پر بھی حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 عمارتیں تباہ ہوئی، جن میں سینٹرل کیمیکل لیبارٹری، ایک یورینیم کنورژن پلانٹ، تہران ری ایکٹر فیول مینوفیکچرنگ پلانٹ شامل تھیں۔ IAEA کے مطابق نتانز اور اصفہان پر آف سائٹ ریڈیشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ایران کی دوسری بڑی اور اہم نیوکلیئر سائٹ فوردو کے بارے میں IAEA کا کہنا ہے کہ حملے کے باوجود بظاہر اسے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ وہاں پہ کوئی بڑے پیمانے پہ تابکاری خارج ہونے کی رپورٹس نہیں ملی ہیں، جس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جس وقت یہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اگر ان کے جو انریچمنٹ آف یورینیم کے لیے جو گیسز سینٹریفیوجز ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوئے ہوں، اس وجہ سے تابکاری خارج نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر وہ سینٹریفیوجز ڈیمیج ہوئے بھی ہیں تو اس وقت ان میں انرچ یورینیم موجود نہیں تھا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA کا کہنا ہے کہ ایران نے اس حملے کی اطلاع IAEA کو دے دی ہے، جس میں اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جوہری تنصیبات پر حملوں کے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ارک ہیوی واٹر ری ایکٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت ایران نے ری ایکٹر کی مزید تعمیر روک دی تھی اور اس کا کچھ بنیادی حصہ ہٹا کر اسے ناقابل استعمال بنانے کے لیے اسے کنکریٹ سے بھر دیا تھا۔ ڈاکٹر منصور احمد آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور جوہری امور کے ماہر ہیں۔ ہم نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اسرائیل کے حملے ایران کے جوہری پروگرام کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہیں۔ ٹیکنیکل ویو پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو اگر انہوں نے اسرائیل کا یہ کلیم صحیح ہے کہ یورینیم ہیکسا فلورائڈ گیس پروڈکشن انہوں نے اس کا پلانٹ کو نقصان پہنچایا ہے، تو ابھی تک جو کچھ ایران نے بنا لیا ہے وہ مٹیریل تو اس کے پاس محفوظ رہے گا، لیکن اس کو مزید مٹیریل بنانے کے لیے یورینیم ہیکسا فلورائڈ گیس پلانٹ کو بھی ریپیئر کرنا پڑے گا یا پھر سے بنانا پڑے گا، اور سینٹریفیوجز کے پلانٹ ڈپینڈنگ آن کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس کو بھی اثر نو اس کی تشکیل کرنی پڑے گی۔ جہاں تک ایٹمی بم بنانے کا تعلق ہے، اس کے الگ الگ کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک ڈیفیکلٹ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے، کیا ایران کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ نو ہاؤ ہے کہ وہ ایکچولی ایک نیوکلیئر بم بنا سکے؟ لیکن نیوکلیئر بم بنانے کی 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج ہے مخصوص ایٹمی ایندھن یا فسائل مٹیریل کی پروڈکشن، دوسری سٹیج ہے ایٹم بم کا ڈیزائن، اس کا ٹریگر میکنزم، اور تیسری سٹیج ہے ڈیلیوری سسٹم۔ ابھی تک صرف اس نے یورینیم انریچمنٹ یا یورینیم افزردگی کی صلاحیت حاصل کی ہے۔ ایٹم بم کا ڈیزائن بنانا، اس کا ٹریگر میکنزم بنانا، نیوٹران سورس بنانا، اس کے اسپیشل کیمیکل ایکسپلوزیوز ہیں، ایکسپلوزیو لینزز کہتے ہیں، اس کے علاوہ ٹریگرنگ سرکٹس ہیں، ڈیٹونیٹرز ہیں، اور اس کی ساری پریسیجن انجینئرنگ جو ہے اس پہ ایران نے ابھی تک جو کہ ایٹ لیسٹ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی ہے۔ تو پھر ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس قدر کنٹروورشل، اس قدر متنازع کیوں ہے؟ چونکہ ایران نے 400 کلو گرام سے زیادہ 60% یورینیم افزردہ کر لیا ہے، تو یہ اس چیز کو مغربی ممالک بڑی ایک خطرے کی گھنٹی کے طور پہ لے رہے ہیں، کیونکہ ایران وہ واحد ملک ہے جو کہ NPT کا سگنیٹری بھی ہے اور جس کے پاس اتنا 60% سے زیادہ مواد کا انرچ یورینیم اکٹھا ہو گیا ہے۔ تو بریک آؤٹ کیپیسٹی ایران کی جو ہے وہ اب ایٹمی ہتھیاروں کے لیے جو یورینیم انرچمنٹ کی کا لیول ہے 90%، اس کے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ اور پھر اس کے بعد شروع ہونے والی لڑائی کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ جوہری اور فوجی تنصیبات کے علاوہ اسرائیل کا بڑا نشانہ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، جہاں وہ اطلاعات کے مطابق 100 سے زیادہ حملے کر چکا ہے۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ یہ حملے تہران کے عوام پر نہیں بلکہ اس کی رژیم اور فوجی اور نیوکلیئر تنصیبات پر ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے تہران اور دیگر بڑے شہروں پر بمباری میں ہلاک ہونے والے سینکڑوں افراد کی بھاری اکثریت عام شہریوں پر مشتمل ہے۔ تہران پر بمباری کے جو منظر سامنے آ رہے ہیں ان سے تباہی کا ایکسٹینٹ واضح ہے۔ ایسے میں اس وقت ایران میں زندگی کیسی ہے؟ تہران اور دوسرے شہروں پر بمباری کے بعد عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
خوف کی کیفیت ہے کیا لوگ حکومت کے ساتھ ہیں؟ میں نے BBC فارسی سروس کے سیاوش مہدی اردلان سے بات کی. لوگوں کو جنگ یا کسی قسم کے فوجی حملے کا خدشہ تو تھا، لیکن میرے خیال میں اس جنگ کی شدت اور اس نے جو تباہی مچائی ہے اس نے بہت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ایرانی حکومت اتنی طاقتور اور ملک کا دفاع کرنے والی نہیں نظر آ رہی جیسا کہ اس کا دعویٰ تھا اور جیسا کہ بہت سے لوگوں کو یقین تھا. لیکن جنگ کا موضوع بذات خود ایک ایسا معاملہ ہے جس پر لوگ بٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر بہت زیادہ سیاسی اختلاف ہے. لہٰذا اس تناظر میں بہت سے لوگ اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنگ حکومت کو کمزور کر سکتی ہے اور مزید آزادیوں اور بہتر مستقبل کی راہ ہموار کر سکتی ہے. لیکن جیسے وقت گزرا اور عام لوگوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا اور بہت سے لوگوں کو دارالحکومت سے نکلنا پڑا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ جنگ ایک مصیبت ہے. تو اس موضوع پر لوگ تقسیم تو ہیں، لیکن اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ اسرائیلی کارروائیوں سے خوش نہیں ہیں. So would it be fair to say that the country has sort of rallied behind the government now? میں اسے حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ ملک کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا کہوں گا، ایران کا ایک ساتھ کھڑا ہونا کہوں گا. لوگوں کی حمایت ایک دوسرے کے لیے ہے اور ملک کی تکلیف سے متعلق ہے. یہ حمایت حکومت کے لیے نہیں ہے. Are they safer in any of the other cities there where they might be going back to, or is the countryside? لاجیکلی دیکھا جائے تو کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ یہ حملے پورے ملک میں ہو رہے ہیں، صرف تہران پر ہی نہیں. اسرائیل کی فضائی برتری نے اسے یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے حملے کر سکتا ہے. Is there like a bit of panic or fear that's set in within the ranks of the government, or do you think they're prepared to deal with whatever is coming their way? یقیناً وہاں کچھ گھبراہٹ تو ہوگی، کیونکہ بہت سے اعلیٰ کمانڈر مارے جا چکے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو سپریم کمانڈر سے بہت قریب تھے. لیکن حکومت لڑ رہی ہے، حالانکہ وہ دفاع نہیں کر سکتی، لیکن اس کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت ہے. وہ اپنے میزائلوں سے اسرائیل پر حملے کر رہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ گزار سکتی ہے. ایران اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کی بات کی جائے تو بات اکثر 1979 کے اسلامی انقلاب کی جاتی ہے، لیکن ایران کے معاملات میں مغربی ممالک کی مداخلت کی تاریخ اس سے پرانی ہے. 1951 میں ایران میں انتخابات ہوئے جن کے نتیجے میں محمد مصدق ملک کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ وزیر اعظم بنے. اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے ملک کی تیل کی پیداوار کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت تک ایک برطانوی کمپنی کے زیر کنٹرول تھی. 1953 میں محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور شاہ محمد رضا پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنایا گیا. 2013 میں امریکی خفیہ ادارے CIA نے کچھ دستاویزات ریلیز کیے جن میں پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ محمد مصدق کا تختہ الٹنے میں امریکہ کا کلیدی کردار تھا. پھر اسلامی انقلاب کے فوراً بعد جب امریکہ نے معزول شاہ پہلوی کو نیو یارک میں کینسر کے علاج کی اجازت دی تو تہران میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے، جن کے نتیجے میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولا گیا اور سفارتکاروں اور سٹاف کو 400 سے زیادہ دنوں کے لیے یرغمال بنایا گیا. اس کے بعد ہی امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگا دیے تھے. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات اس ہاسٹیج کرائسس سے اب تک ریکور نہیں کر پائے ہیں. اگر امریکہ ایران کے لیے شیطان بزرگ ہے تو ایران امریکہ کے لیے ایکسس آف ایول کا بڑا حصہ ہے. جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو ایران نے کبھی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا. اسرائیل کہتا ہے کہ ایران اس کے لیے ایک ایگزسٹینشل خطرہ ہے، یعنی اس کے وجود کو ایران سے خطرہ ہے. دیکھیں، یہ بات تو صاف ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات اسلامی انقلاب کے بعد سے کافی ٹینس رہے ہیں اور اسرائیل پہلے بھی ایران پر ایٹمی بم بنانے کی کوشش کرنے کا الزام لگاتا رہا ہے. اسرائیل ایران پر اور ایران سے باہر ایران کے اتحادیوں پر اس سے پہلے حملے بھی کر چکا ہے، جن میں اساسینیشنز بھی شامل ہیں. اسرائیل کہتا ہے کہ یہ اسٹرائکس پری ایمپٹیو تھیں، یعنی ایران کی طرف سے حملہ ہونے سے پہلے اسرائیل نے اس پر حملہ کر دیا. لیکن اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنے کا کوئی فوری ارادہ تھا. ایسے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ حملے پری ایمپٹیو نہیں بلکہ
प्रिवेंटिव थे, यानी इनका मकसद ईरान की हमला करने की सलाहियत को ख़त्म करना है। जैसा कि हमने अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादियों के इराक पर हमले के केस में देखा था, इंटरनेशनल लॉ के तहत प्रिवेंटिव हमले गैर कानूनी होते हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका के ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात चल रहे थे, ऐन मुज़ाकरात के वक्त जब अभी एक राउंड बाकी था। मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि इसराइल पर गजा में पुरतशद्दुद और जारहाना कार्रवाइयों की वजह से शदीद तनकीद की जा रही थी। कुछ मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और इसराइल के खिलाफ पाबंदियों की बात भी की थी। तो ऐसे वक्त में एकदम ईरान पर हमला करने और दुनिया की तवज्जो जौहरी खतरे और ख़तरनाक ईरान की तरफ मबसूल करना भी एक वजह हो सकती है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईरान पर हमलों से इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को इसराइल की अंदरूनी सियासत में भी फायदा हो सकता है। हरेंद्र मिश्रा यरूशलेम में मुकीम एक सहाफ़ी हैं। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले ये पूछा कि इसराइल के ईरान पर हमलों और ईरानी मिसाइल हमलों को इसराइल में कैसे देखा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक इसराइली लोगों का सवाल है तो बिल्कुल उनकी पूरी हिमायत है सरकार के साथ, हुकूमत के साथ ज़्यादातर लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक सर्वे भी हुआ है जिसमें कि ये नज़र आ रहा है कि जो यहाँ की यहूदी आबादी है उसमें 80 से भी ज़्यादा फीसद लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो कर रही है, वहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है उसकी वो हिमायत करते हैं, वो उसके साथ खड़े हैं, भले ही उन्हें काफ़ी यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। जहाँ तक अरब आबादी का सवाल है तो इस सर्वे में ये देखा गया कि अरब आबादी में कुछ उस तरह का सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है और ज़्यादातर जो अरब हैं वो इसकी मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो तकरीबन 22 से 25% लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं उसमें भी आधे लोग ये कह रहे हैं कि ये टाइमिंग बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर इसराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स की हम बात करें तो जो वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू हैं, क्या उनको इस जंग से सियासी तौर पर आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर नुकसान? यहाँ पर कुछ जो है सर्वे जो शाया हुए हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी मकबूलियत जो है वो पहले से बढ़ गई है, और फिर से जैसे उनकी तंजीम जो है वो शायद सबसे बड़ी तंजीम के तौर पर सामने आई अगर यहाँ पर इंतखाबात होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि दुनिया में और मुल्कों के न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, बरतानिया, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया के पास तो न्यूक्लियर हथियारों के ज़ख़ीरे हैं। माहिरीन के मुताबिक खुद इसराइल का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिससे मुतल्लिक़ मालूमात या इंस्पेक्शन से वो मुसलसल इनकार करता रहा है। ऐसे में इंस्पेक्शंस IAEA के ये कहने के बावजूद कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस कदर मुतनाज़े हो जाना, एक ऐसी जंग का शुरू हो जाना जो अगर फैल गई तो सिर्फ इस खित्ते के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। नाक़दीन कहते हैं कि मग़रबी ममालिक और इसराइल का असल मसला शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बल्कि ईरान की मौजूदा हुकूमत, वहाँ का निज़ाम है।